قرآن مجید کی 2 آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور کو شب معراج میں عطا ہوئی ہیں. وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے. یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر یہ 2 آیتیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے. یہ 2 آیات جو ہیں مستثنا کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف قرآن کے ضمن میں، قرآن کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ عربی کوئی ایک نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. پنجابی زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، بنگلہ زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، پشتوں کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں. عربی زبان کے اس وقت پورے عالم عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہے. تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی. زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے، الفاظ مختلف تھے. تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں. وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی، شہری زبان نہیں، دیہاتی زبان. یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے. خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. ان کے قافلے جاتے تھے، آتے تھے، دوسرے تاجر بھی آتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو، وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں، ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو. تو بادیہ نشین حجاز کے، نجد کے نہیں، حجاز کے بادیہ نشین، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامہ پہنایا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سورہ یوسف کی آیات. ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ زمر میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ عربی مبین میں ہے، صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے. اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو. تو کن الفاظ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا.